بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا واقعہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 3 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہوئیں، اس مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ ایک غریب ترین گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے، لیکن آپ کنایت کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ چونکہ خود متقی اور پرہیزگار تھے، لہٰذا آپ کو دولت دنیاوی سے محرومی پر کوئی شکوہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی شکایت تھی۔ آپ پیکر تسلیم و رضا تھے، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار اور توکل و کنایت کی دولت پر خوش تھے۔ فقیری پر فخر کرنے والے فاقہ ہوتا تو خاموشی سے برداشت کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی اسرار و معروفیت کے عظیم الشان واقعات سے بھرپور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئیں، شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی اضافی کپڑا تک موجود نہ تھا جو نومولود بچے کو اوڑھا جاتا، اور نہ رات کے وقت چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تھا، اور نہ ہی نومولود بچے کی ناف پر لگانے کے لیے تیل کی کوئی بوند موجود تھی۔ یہ حالت راز دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ جائیں اور ہمسائے کے گھر سے تھوڑا سا تیل مانگ کر لائیں، تاکہ ایک تو گھر میں روشنی کی جا سکے، دوسرا نومولود بچے کی ناف پر تیل لگایا جا سکے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے بھی کچھ نہ مانگے گے، مگر بیوی کے اصرار پر مجبور ہو کر ہمسائے کے گھر گئے۔ ہلکی سی دستک دی، جب کوئی نہ آیا تو واپس لوٹ آئے اور بیوی سے کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ اسی بے بسی کے عالم میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیخ اسماعیل غمگین نہ ہو، یہ ایسی مقبول اور برگزیدہ لڑکی ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، صبح ولی بصرہ عیسیٰ زازان کو ایک خط بھیجو اور اسے یاد دلاؤ کہ وہ ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جمعے کی رات کو 400 بار درود بھیجتا ہے، لیکن اس جمعے کی رات کو وہ درود بھیجنا بھول گیا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ حلال کمائی سے 400 دینار اس شخص کو دے جو یہ پیغام تم کو پہنچا رہا ہے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جب بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق امیر بصرہ کے نام پر ایک خط تحریر کیا اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ دل میں یہ خیال بھی بار بار آ رہا تھا کہ میں نے تو عہد کر رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے دستے دراز نہیں کروں گا، کہیں میں اپنے وعدے سے پھر تو نہیں رہا، کیونکہ امیر بصرہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ پھر دل کو اس خیال سے تقویت ملتی کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم گویا اللہ کا حکم ہے۔ بوسیدہ سی گڈڑی میں ملبوس جب آپ رحمۃ اللہ علیہ امیر بصرہ کے محل کے سامنے پہنچے تو وہاں کے درباروں نے نہایت حقارت سے آپ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک بولا، یہاں کیوں کھڑے ہو، آگے بڑھو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں امیر سے ملنا چاہتا ہوں، کیا وہ بھی تم سے ملنا چاہے گا؟ دربان نے آپ پر طنز کے تیر چلاتے ہوئے کہہ لگایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا اگر تم میرا یہ خط امیر تک پہنچا دو۔ اچھا تو خط بھی لے کر آئے ہو، چلو تمہارا یہ کام بھی کر دیتے ہیں، نہ جانے اس میں کس کی سفارش ہو۔ یہ کہہ کر ان میں سے ایک دربان آگے بڑھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا۔ امیر بصرہ اس وقت دربار میں موجود تھا۔ دربان نے دربار کے ادب بجا لائے اور اجازت لے کر وہ خط امیر کے سامنے رکھ دیا۔
امیر بصرہ نے جو ہی خط کے ٹکڑے پر نظر ڈالی تو گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، وہ معزز شخص کہاں ہے اور یہ خط دے کر چلا تو نہیں گیا؟ عرض کی گئی، نہیں حضور، ہم نے اسے محل کے دروازے پر روکا ہوا ہے۔ امیر بصرہ نے کہا، چاہیے تو یہی تھا کہ ہم اس سے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے محل میں طلب کرتے، لیکن جو پیغام وہ لایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بن نفس نفیس اس کے استقبال کے لیے محل کے دروازے پر حاضر ہوں۔ اس وقت امیر ننگے پاؤں تھا، اسی حالت میں دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ ادھر حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ خط لے کر امیر کے رد عمل کے منتظر تھے۔ محل کے دربانوں نے شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا۔ جو ہی یہ بتایا کہ یہ شیخ اسماعیل ہیں تو امیر نے آپ کو گلے سے لگایا اور دربار میں لے جا کر اعلیٰ مسند پر بیٹھا دیا۔ پھر آپ کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے اور اپنی خطا پر، یعنی جمعہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا بھول گیا تھا، سخت نادم اور اشک بار ہوا، اور دل کے کسی کونے میں خوشی بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بہانے مجھے پیغام لائق تو سمجھا اور اسی نسبت سے ایک غریب آدمی کی کچھ مدد بھی ہوئی۔ امیر بصرہ نے کہا، آج سے میں آپ کے لیے امیر بصرہ نہیں بلکہ آپ کا خادم ہوں۔ آج کے بعد آپ کا جب بھی جی چاہے میرے پاس تشریف لے آنا۔ بعد ازاں امیر بصرہ نے بڑے عزیز و اکرام کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیا۔ 400 دینار کسی خرچیلے آدمی کے لیے بھی کم نہ تھے، اور پھر حضرت شیخ اسماعیل جیسے قناعت پسند کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ مال و دولت تھی۔ آپ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور کھانے کا ضروری سامان خرید کر گھر کی راہ لی۔ آپ کی بڑی بیٹی گھر سے باہر نکلی، خچر پر اتنا ڈھیر سارا سامان دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ بچی کی چیخ سن کر والدہ بھی باہر نکل آئیں۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس نے بھی افسوس سے گردن جھکا لی۔ فوراً بولی، اتنا سامان تم کہاں سے لے آئے؟ مجھے ڈر ہے کہ تم نے ضرورتوں سے تنگ آ کر تم نے غلط قدم تو نہیں اٹھایا۔ شیخ فرمایا، نیک بخت، میں تو کسی سے قرض لینے کا بھی روادار نہیں، تعجب ہے تم مجھ سے ایسی امید رکھتی ہو۔ زوجہ بولی، پھر اتنی مالیت کا سامان کہاں سے آ گیا؟ تمہارے پاس تو اتنی رقم ہی نہیں تھی، ضرور تم نے کسی سے قرض لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے اللہ سے قرض لیا ہے، اور اب ہم سب گھر والوں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اس قرض کو واپس لوٹانا ہے۔ زوجہ تھی کہ بات ماننے کا نام نہیں لیتی تھی۔ کہا، مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش نہ کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہ بات کیا ہے۔ شیخ نے فرمایا، نیک بخت، بتاتا ہوں، مجھے سانس تو لینے دو۔ زوجہ بولی، جب تک اصل بات نہ بتاؤ گے ان اشیاء کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گی۔ زوجہ کی اس درجہ اسرار پر آپ نے اپنا خواب اور امیر بصرہ کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ زوجہ محترمہ دم سادے سارا ماجرا سنتی رہی۔ پھر دونوں میاں بیوی دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی خوش نصیبی پر خوشی کے آنسو بہاتے رہے۔